अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम सच गप विद काशिफ म्यो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे कुछ सियासी मामलात पर जो आज मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, और उसके अलावा जो तोशा खाना में नई पेशरफ्त हुई है उस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, शहबाज शरीफ को पंजाब स्पीड कहा जाता था तामीराती काम की वजह से कि वो बहुत तेज़ रफ्तारी से काम करते हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में उन्होंने कानून साजी के मामले में भी उसी स्पीड का मुजाहरा किया है। उनकी हुकूमत ने, ज़ाहिर है वो अकेले तो नहीं कर रहे, लेकिन इस हुकूमत ने उसी पंजाब स्पीड या शहबाज स्पीड के हिसाब से ये कारकर्दगी का मुजाहरा किया कि दिन रात वो कवानीन मंजूर कर रहे हैं। इनमें दो कवानीन पर मैं बात करूँगा, एक बहुत अच्छा है और एक बहुत ख़राब है, और जिसके हो सकता है कि बाद में इनको भी इसका नुकसान हो। जो शहबाज शरीफ हुकूमत का जो कानून मुझे पसंद आया है वो तोशा खाना मैनेजमेंट बिल जो इन्होंने मंजूर किया है, जिसके तहत वो भी आज ही कौमी असम्बली से या कल गालिबन हुआ है, मंजूर हुआ है, जिसमें इन्होंने तमाम हुकूमती ओहदेदार, सरकारी ओहदेदार और उसके अलावा सबसे बढ़कर अस्करी अफसरान और अदलिया को भी अब ये उन पर कदगन लगा दी है कि वो भी अपने तोहफ़े तोशा खाना में जमा करवाएंगे। कोई भी उस तोहफे को ख़रीद नहीं सकेगा, और जो जमा नहीं करवाएगा उसको 5 गुना जुर्माना लगेगा। तो ये तो एक बहुत अच्छी पेशरफ्त है, और ये जो तोशा खाना का जंजाल बना हुआ है ना, तो इससे सबकी जान छूट जाएगी कि उसने किसने क्या लिया क्या नहीं लिया। ये ऑक्शन में जाएंगी चीज़ें, आम आवाम इसको अच्छी कीमत दे के ख़रीदेंगे या वो म्यूज़ियम में रखी जाएंगी। तो ये तो है बहुत अच्छा कानून। लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम करके जो इख्तियारात दे दी हैं एजेंसीज़ को, वो बहुत खौफनाक हैं। इनके ज़रिए अमूमन अभी तक यही देखा गया कि ऐसे कवानीन जो बनाता है, जो भी हुकूमत बनाती है, वही उसका शिकार भी होती है। तो दुआ ही कर सकते हैं कि ये शहबाज शरीफ हुकूमत के जो अहम अफराद हैं, कुछ अरसे बाद, क्योंकि हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती, आज हवा किसी और रुख में है, 2 साल पहले 3 साल पहले हवा किसी और रुख में थी। तो जो उस वक़्त लोग थे वो समझते थे कि बस अब तो हम ही हम हैं और अपने मुखालफिन को हम कुचल देंगे, और इसी तरह से इस हुकूमत में भी कवानीन जो बने हैं, ये कल को जब इस्टेब्लिशमेंट की तब्दीली के साथ इनको भी नुकसान हो सकता है। तो ऐसे कवानीन ना बनाए जाए तो अच्छा है, लेकिन अब बन गए हैं तो फिर दुआ ही करनी चाहिए कि ये सिर्फ सही तरह से इस्तेमाल हों। ये सियासी उसमें जो है ना, क्या कहना चाहिए कि सियासी इंतकाम के लिए ये इस्तेमाल ना हो तो अच्छा है। अब इसके अलावा हम दोस्तों बात करेंगे, कुछ अच्छी ख़बरें हैं और एक बहुत बुरी ख़बर भी है। पहले बुरी ख़बर से बात करते हैं कि ये जो आज पेट्रोल में 20 रुपये इजाफ़ा किया है, वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा किया है। चलें, इजाफ़ा तो हो गया। मैं इस पे जो कहना चाहूँगा कि ये इसहाक डार साहब को इस पे ज़रूर गौर करना चाहिए, और शहबाज शरीफ साहब को भी गौर करना चाहिए कि आप एक बार जब कीमत को ले गए हैं ऊपर, आप फ़र्ज़ करें आपने जी 290 रुपये कर दिया डीज़ल, जब आप उसे बार बार आगे पीछे करते हैं तो उसका नुकसान आवाम को होता है। आपने एक बार उसको 290 कर दिया, पेट्रोल 270 कर दिया, 80 कर दिया, तो महंगाई की लहर उस जगह तक पहुंच जाती है। अब जब आप बार बार उसमें तब्दीली करते हैं, पहले कम करते हैं, हफ्ते बाद उसको दोबारा बढ़ा देते हैं, तो वो बढ़ने से महंगाई का नया उस पर असर पड़ता है और फिर महंगाई महसूस होती है ज़्यादा। तो बराए मेहरबानी आप एक कीमत रख लें जब आप समझें कि अब हालात ठीक हो गए हैं और अब ये नीचे ही जाएगी, तब उसको नीचे ले आएँ। ये बार बार करने से आप सरासर नुकसान कर रहे हैं आवाम का, और मुल्क का भी ज़ाहिर है वो फिर वही बातें हो जाती हैं, महंगाई बम, पेट्रोल बम वगैरह वगैरह। और दूसरी बात यह है कि ये एक अलमिया भी है कि हमें बतौर अवाम या जो लोग सियासी कारकुन हैं, उन्हें कीमतें बढ़ने से प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब मुखालिफ कर रहा हो। यानी मेरा लीडर अगर महंगाई करे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, अलबत्ता मुखालिफ करेगा
تو پھر جو ہے نا طرح طرح کے جو ہے نا وہ میمز بنتے ہیں اور ان پہ پوسٹیں بھی ہوتی ہیں. تو ہمیں معیار ایک جیسا رکھنا چاہیے. جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے. مہنگائی ہو رہی ہے, کم ہونی چاہیے, لیکن حکومت کی بھی مجبوری ہے, ظاہر IMF سے معاہدہ ہے, لیکن ایک پالیسی ایسی رکھ لیں کہ یہ ایک ہی بار ہو. اب دوستو اچھی خبروں کی بات کرتے ہیں. اچھی خبریں کہ جیسے چینی نائب وزیر اعظم آئے, وہ آج چلے گئے, اور آج جو ہے نا وہ معدنیات پر بھی جو کانفرنس ہوئی ہے بہت اچھی ہوئی ہے. اس میں آرمی چیف نے بہت زبردست خطاب کیا, بہت اچھی باتیں کہی قرآنی آیات کے حوالے دے کر, اور اس عزم کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس زمین بھی ہے, آسمان کے تک پہنچنے والے پہاڑ بھی ہیں, تو ہمارے پاس سب کچھ ہے. صرف ایک جذبہ چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم ترقی کے راستے پر تیزی سے چلیں, جو کہ بالکل ٹھیک ہے. ہم بھی یہی سب باتیں کرتے ہیں کہ یار اب ہمیں چلنا چاہیے. اور یہ جو سرمایہ کاری آ رہی ہے کافی اربوں ڈالرز کے ہیں, جو کہ بہت جلد سامنے آ جائیں گے اس میں معدنیات میں, اور سولر انرجی کے حوالے سے بھی نئے معاہدے ہو رہے ہیں. تو یہ تو ہیں بہت اچھی خبریں کہ جس سے ہماری معیشت ٹریک پر آ گئی ہے واپس, اور اب تیز رفتاری سے بس چلنے ہی والی ہے. جیسے جیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے, اسٹاک مارکیٹ مستحکم ہو رہی ہے. یہ سب بہت اچھی خبریں ہیں کہ یہ ہماری معیشت کے لیے مثبت اشارے ہیں, اور اگلے چند ماہ میں یہ آگے بڑھیں گے. ان تمام معاملات کے لیے یا یہ جو پالیسیز بن رہی ہیں, اس میں اگر تعطل آیا تو کام ایک بار رک جائے گا. اور یہ تعطل کیسے آئے گا؟ یہ تعطل آئے گا کہ یہ حکومت یا یہ افراد ہٹ گئے. اگر 10-12 دن کے بعد یہ حکومت تبدیل ہو گئی تو جو نئے لوگ آئیں گے انہیں معاملات کو سمجھنے کے لیے اور آگے چلانے کے لیے دوبارہ وقت چاہیے ہوگا. بہتر صورتحال اس وقت یہی ہے کہ یہی حکومت اگلے چند ماہ اور آگے چلے, تاکہ جو پالیسیز یا جو معاملات چل رہے ہیں وہ اسی طرح چلتے رہیں. اور اس کا امکان اس لیے بھی بڑھ رہا ہے کہ آج شہباز شریف صاحب نے ایک بڑے ہی خاموشی سے ایک انٹرویو دیا آج نیوز پہ, اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہم کہ الیکشن نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے. اب نئی مردم شماری کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی یہ سب سے پہلے تو ویلیڈیٹ ہوگی, وہ جو ایک کونسل ہے جس میں تمام وزرائے اعلیٰ آتے ہیں سب, اور اس کے بعد پھر اس پہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. جب الیکشن کمیشن کو اس میں نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی, نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, پھر اس کے بعد دوبارہ مہم چلے گی. تو یہ سارے کام کے لیے 4-5 ماہ کہیں بھی نہیں گئے. حکومت چاہتی تو اس مردم شماری کو 2 ماہ پہلے بھی کر سکتی تھی, لیکن انہوں نے نہیں کی. اسی لیے اسی دن کا انتظار تھا کہ اس کو عین وقت پر کریں گے تاکہ الیکشن کا التوا ہو. میں بہت دنوں سے آپ سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن جب بھی ملتوی ہوں گے مردم شماری سے ہوں گے, اور ہوں گے. میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ الیکشن ذرا اگلے سال ہوں گے, اور اب اس کے امکانات بہت بڑھتے جا رہے ہیں. اگلے چند دنوں میں اس پر مزید آپ کو نظر آئے گی کہ یہ کس طرح سے یہ پینترے بدلتے ہیں حکمران, اور ناگزیر ہو جائے گا کہ الیکشن کو التوا میں ڈالا جائے. اور بہت امکانات ہیں کہ اسی اسمبلی کو یہ التوا دیں گے. مجھے ابھی بھی نہیں لگ رہا کہ یہ نگران حکومت لانے میں سنجیدہ ہیں. تو یہ 1 ہفتے میں بات سامنے آ جائے گی یہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں. تو بہرحال اچھا, اور اس کے علاوہ جو آج شہباز شریف صاحب نے ایک اور انکشاف بھی کیا جو کہ عمران خان کے لیے مشکلوں کا وہ ہے باعث ہے. 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس میں حاضر سروس بھی شامل ہیں, ریٹائرڈ بھی شامل ہیں, عسکری افسران, اور یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی. اس کو ایک انقلاب جس کو وہ نام دے رہے تو بنیادی طور پر آرمی چیف کے خلاف تھی. لیکن ابھی تک اس پہ کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا, نہ ہی کوئی ایسے مقدمات بن رہے ہیں, اور نہ ہی یہ حکومت کوئی سنجیدہ کارروائی کر رہی ہے. حکومت اس معاملے کو بھی اپنے سیاسی طور پر لے کے چل رہی ہے, یعنی عمران خان کی گرفتاری کو وہ فوراً ابھی نہیں چاہ رہے. وہ غالباً جانتے ہیں کہ اگر ابھی فوری عمران خان گرفتار ہو گیا تو اس کو پھر رہائی بھی شاید مل جائے,
اور اس کو ابھی وہ مزید ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. آج اعزاز سید صاحب نے بھی ایک خبر دی کہ اس ہفتے عمران خان نااہل بھی ہو سکتا ہے, اسے سزا ہو سکتی ہے. میری رائے میں ابھی عمران خان کو گرفتاری کا امکانات نہیں ہیں. ابھی یہ جو توشہ خانہ کیس میں جو آج عمران خان نے اپنے ملٹری سیکٹری پہ سارا ملبہ ڈال دیا, تو اس کی وجہ سے وہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے وہ مزید التوا میں جائے گا. ابھی وہ اپنے گواہان دیں گے, اس گواہان میں تقریباً کوئی 6 7 8 ہو سکتے ہیں. ابھی جو فہرست وہ کل جمع کروائیں گے تو اس میں پتہ لگ جائے گا. اس فہرست کے بعد پھر وہ گواہان آئیں گے, کوئی گواہ آنے میں دیر کر سکتا ہے, تو یہ آرام سے کچھ اور دن لمبا ہو جائے گا یہ کیس. اور ابھی فوری اس میں سزا ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. کم از کم اگر حکومت نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ 12 تاریخ کو حکومت ختم کر دیں گے یا 10 کو کر دیں گے, تو اس سے پہلے تو یہ ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. تو یہ توشہ خانہ ابھی مزید آگے بڑھے گا. اور توشہ خانہ میں عمران خان کے لیے ایک اور بہت بڑا سرپرائز ہے. ایک جو اصل خریدار ہے ان گھڑیوں کا, ان چیزوں کا, عمر فاروق, وہ بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہے. وہ پاکستانی عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار ہے. کل صبح ان کا جرگہ میں انٹرویو بھی چلے گا جس میں مزید حقائق سامنے آئیں گے سلیم صافی صاحب کے ساتھ. تو عمران خان کے لیے مشکلات بہت بڑھ رہی ہیں. عمر فاروق کے پاس اصل تحائف بھی ہیں, عمر فاروق کے پاس وہ تمام چیزیں بھی ہیں جس میں اس نے وہ گھڑیاں اور وہ چیزیں خریدی. تو یہ عمران خان کے لیے نا ایک ڈراؤنا خواب ثابت ہوگا, جس کی وجہ سے زمان پارک میں یہ خبر آئی ہے کہ یہ عمر فاروق بھی گواہی دینے کے لیے پہنچ گیا ہے. تو زمان پارک میں عمران خان کے گھر کافی اندھیرے چھا گئے ہیں اور پریشانیاں ان کی بڑھ گئی ہیں. بریت کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا توشہ خانہ میں. اور اب عمران خان صاحب کے پاس 2 ہی راستے ہیں. یا تو وہ اصل شواہد دے دیں کہ واقعی جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کروایا تھا رسیدیں کہ وہ صحیح تھی اور ان کو ثابت کر دیں, ورنہ جیل ان کے لیے تیار ہو. یہ صرف جیل نہیں ہوگی, یہ توشہ خانہ کا جنجال عمران خان کے لیے بخشی خانے کے راستے بھی کھول رہا ہے. کیونکہ توشہ خانہ سے عمران خان نے گرفتار ہونا ہے, اور اس کے بعد جو بقیہ کیسز ہیں ان میں بھی عمران خان کو جو ہے نا سزا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں. تو کبھی جیل سے عدالت, جب بندہ جو مجرم آتے ہیں نا عدالت سے جیل سے, تو انہیں بخشی خانے میں ٹھہرایا جاتا ہے. تو یہ توشہ خانہ عمران خان کے لیے بخشی خانہ بننے والا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, لیکن یہ جب بھی ہوگا اب اس میں بہت زیادہ وقت باقی نہیں بچا. تو دوستو اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا. چلتے چلتے آخر پہ آپ سے وہی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں. بہت سلو ہی چل رہا ہے ہمارا چینل, آپ لوگ شاید زیادہ پسند نہیں کر رہے یا آگے شیئر نہیں کرتے. جو دوست دیکھتے ہیں وہ کم از کم آگے بھی شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے سبسکرائبر بھی بڑھیں اور واچ ٹائم بھی بڑھے, اور اسی طرح سے یہ چینل کامیاب ہوگا. چلیں دوستو انشاءاللہ پھر دوبارہ کسی اور موضوع پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ.